यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम में आप तमाम बहनों भाइयों की सलामती। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारी जिंदगी में ये वक्त दिया ताकि हम उसके हुजूर आकर उसके नाम की बड़ी शुक्रगुजारी कर सके। मेरी तरफ से अजीज मेमोरियल चर्च की तरफ से आप तमाम बहनों भाइयों को नया साल मुबारक हो। हम शुक्रगुजारी करते हैं दिसंबर के सारे महीना के लिए और खुदावंद की सारी बरकत के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में नाज़िल फरमाई। और जब हम नया साल मनाने वाले हैं 2023 साल के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते कि पूरे साल में खुदा ने हमें संभाला, तमाम मुश्किलात परेशानियों से हमें बचा कर रखा। और इस नए साल के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से नए साल के खूबसूरत पैगाम पर गौर करेंगे और आज हम कलाम में से सीखेंगे कि खुदा हमारे दिल को चेंज करना चाहता है। अगर हम किसी डॉक्टर की बात करें, दुनियावी बात करें, तो दिल का इलाज होता है, उसके लिए मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा हमारे संगीन दिल को निकालता और हमें नया दिल अता करता है। सो इस साल के अंदर हम खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए भी दुआगो हैं कि खुदावंद हमारे संगीन दिल को निकाल कर हमें खूबसूरत दिल अता करे। और आज हम पाक कलाम में से अपनी हिदायत और अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे हिजकिय्याह की किताब उसका 36 बाब और उसकी 25 आयत में इस तरह से लिखा है, मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा और अपनी रूह तेरे बातन में डालूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। जब हम पाक कलाम में देखते हैं और जब हम हिजकिय्याह की किताब में देखते हैं तो पाक कलाम में खुदा कहता कि मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। यकीनन जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं, और एक गीत बड़ा खूबसूरत है कि दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। जब तक हम यीशु से नहीं मिलते, जब तक हम खुदावंद यीशु के हुजूर नहीं आते, वो हमारी जिंदगियों को तब्दील नहीं करता। और इस नए साल के अंदर हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद यीशु के हुजूर पेश करें। और जब हम पाक कलाम में देखते हैं तो कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत 25 आयत पर अगर हम गौर करें तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा कि तब साफ पानी जो है वो मैं तेरे ऊपर छिड़कूंगा और मैं तुझे पाक करूंगा, तेरी सारी गंदगी को दूर करूंगा। और खुदावंद कहता कि मैं तुझे वो दिल दूंगा और अपनी रूह तेरे अंदर डाल दूंगा। यकीनन खुदावंद जब हमें नया दिल देता है, वो अपने रूहुल कुद्स से हमें भर देता है, तो उसकी बरकत हमारी जिंदगी में ट्रांसफर होना शुरू कर देती है। और खुदावंद के पाक कलाम में जब हम देखते हैं तो पाक कलाम में अगर हम निकोदेमुस की जिंदगी पर गौर करें, कलाम में लिखा वो रात के अंधेरे में यीशु के पास आता है और वो यीशु को रबी भी कहता है, वो यीशु को उस्ताद भी मानता है। वो इस बात का इकरार करता है और कहता है कि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को जब वो ये लफ्ज कहता है, उसके पास आता है, इकरार भी करता है और वो यीशु से कहता है कि मैं नए सिरे से कैसे पैदा हो सकता हूं। कलाम में अगर हम देखें तो यूहन्ना की इंजील में इस बात को बयान किया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस को कहते हैं कि जब तक तेरा दिल नहीं तब्दील होगा, जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा, तू खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। आज बहुत जरूरी है, हम नाइट प्रेयर पे भी चले जाते हैं, हम मुख्तलिफ क्रूसेड पे भी चले जाते हैं, इबादतों भी जाते हैं हम, लेकिन अगर हम अंदर से चेंज नहीं है, अगर हमारा दिल तब्दील नहीं है, तो खुदावंद निकोदेमुस को जिस तरह से कहते हैं कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, आज वो मुझे और आपको भी यही कहता है कि हमें अपना दिल उसको देने की जरूरत है। मैं अक्सर देखता हूं दिल के बारे हम बहुत सारे ख्याल रखते हैं। बहुत सारे खादम शायद ये भी कहते हैं कि दिल हिलेबाज लाइलाज, कलाम में भी लिखा है
لیکن میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جو دل ہے وہ خدا کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ خدا کہتا میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، بلکہ میں تیرے دل میں رہتا ہوں۔ اور اس جگہ پر حزقیہ کی کتاب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں وہ اسی بات کو بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا کہ میں سنگین دل تیرے اندر سے نکال دوں گا، جس کے اندر بڑی نفرت ہے، جس کے اندر بڑی کدورت ہے، جس کے اندر ہم نے اپنے طور سے بہت سارے کھانے بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ لیکن خداوند کے پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اگر ہم پولس رسول کی زندگی پر غور کریں تو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ بھی مسیح کے لوگوں کو مارتا تھا، وہ بھی مسیح کے لوگوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا کہ دمشق کی راہ سے وہ جاتا ہے اور خداوند کا اس کا نور اس پر چمکتا ہے، اور یسوع کا جب نور چمکتا ہے اس کے اندر کی تاریکی کو وہ دور کرتا ہے، اس کے دل کو چینج کرتا ہے، اس کے دل کے اندر جو سنگینی ہے، جو غصہ ہے، جو تکبر ہے، جو نفرت ہے، جب اس کو وہ چینج کر دیتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ مسیح کے لیے مار کھانے والا بن جاتا ہے۔ آج بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اگر ہم پطرس کی زندگی پر غور کریں تو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ پطرس 3 بار مسیح کا انکار کرتا ہے۔ اس کے اندر وہی پرانی فطرت ہے، وہ مسیح کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کا دل مسیح کے ساتھ نہیں ہے۔ آج چرچز کے اندر ہم جاتے ہیں، آج ہم پاسٹروں کے ساتھ رہتے ہیں، آج ہم مختلف پروگرام بھی اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پطرس کی طرح اگر ہماری زندگی ہے تو آج اپنی زندگیوں پر غور کرنا شروع کریں۔ آج یسوع کو اپنا دل دے دے، اور کلام میں لکھا ہے کہ جب پطرس اس بات کو دیکھتا اور مسیح کی باتیں یاد آتی ہیں تو میرا انکار کرے گا، وہ زار زار ہوتا ہے اور خدا اس کے دل کی سنگینی کو دور کرتا ہے، اس کے اندر کو چینج کر دیتا ہے۔ اور کلام میں لکھا کہ پطرس جب اس کا دل چینج نہیں تھا، اس نے کوئی روح نہ جیتی، لیکن جب اس کا دل چینج کر دیا خداوند نے، جب اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا، تو کلام میں لکھا پہلے آواز کے ساتھ 3000 کے مجمع نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ آج خادموں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، میں بھی خادم ہوں، کہ اگر ہمارا دل چینج نہیں ہے، اگر ہم تبدیل نہیں ہیں، کوئی زندگی نہیں جی سکتے ہم۔ پطرس جب تک اندر سے چینج نہیں تھا وہ کسی کو جیت نہ سکا۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس سال میں اپنے آپ کو چینج کریں، ہماری زندگیوں کے اندر وہ بڑی تبدیلی چاہتا ہے۔ گیت ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ بھیس بدلا، کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے، 1-2 باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس گیت پر غور کریں تو وہ کہتا تندرستی کے لیے ہمیں کپڑے بدلنے چاہیے اور دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے۔ اگر ہماری یسوع سے ملاقات نہیں ہے، اگر ہمارا دل اس کی طرف نہیں ہے تو کبھی برکت نہیں ملے گی۔ کلام میں اگر ہم دیکھیں تو مکاشفہ 21 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے سب کو نیا بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ تخت پر میرا اور آپ کا منجی بیٹھا ہوا ہے، تخت نشین ہے، وہ آج اس کے سامنے جھک جائیں۔ اور کلام میں اگر ہم دیکھیں تو کلام میں لکھا اس کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے کو کوئی بند کر نہیں سکتا۔ ہمارا منجی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، اور آج اگر ہم اپنے دل کو چینج کر لیں گے تو اس کی برکات آپ کی زندگی میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ زبور اکثر ہم گاتے ہیں 103، وہ کعبہ دے مانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردہ نیا ہے۔ خداوند ہمیں نیا بنانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ سو آج ہم نے پاک کلام میں سے حزقیل کی کتاب
اس کے 36 बाब की 25 تا 28 آج تک ہم نے غور کیا ہے۔ اور خداوند کے پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ خداوند اپنا روح القدس ہماری زندگی میں ڈال دیتا ہے، اور جب خداوند کا روح القدس کسی زندگی میں آتا ہے تب وہ زندگی چینج ہو جاتی ہے، وہ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے پورا سال یسوع سے دور گزارا ہے تو ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں، سو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور خداوند یسوع کو اپنی زندگی دے دیں۔ اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں نا تو ڈرائیور جو ہے وہ سامنے کی سکرین پر زیادہ فوکس کرتا ہے، اگر وہ چھوٹے شیشے کو دیکھتا جو پیچھے لگا ہوا ہے تو شاید حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم جب فوکس یسوع مسیح کے اوپر رکھتے ہیں، اگر ہم پچھلی باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا کہتا میں پچھلی باتوں کو یاد نہیں کروں گا، بلکہ وہ ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے، وہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے قائل اور تیار کرتا ہے۔ میرا ایمان اور کامل بھروسہ ہے کہ جب آپ تک یہ آواز پہنچے تو آپ کی زندگی میں خداوند کی برکت داخل ہو جائے، آپ کی زندگیاں اس کے پاک نور سے منور ہو جائیں، اور یہ پورا سال پوری زندگی آپ کے اندر خداوند کی برکات ٹھہری رہیں۔ خداوند یسوع ناصری آپ سب سننے والوں کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔